نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم الاربعون الولدانیہ 40 حدیث برائے اطفال یعنی بچوں کے لیے 40 حدیثیں اس کتاب میں حدیث نمبر 18 دیکھیں گے، جس کا عنوان ہے آبرو یعنی شرمگاہ کی حفاظت۔ آبرو شرمگاہ یعنی پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت۔ انشاءاللہ ہم حدیث کو پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 18، آبرو کی حفاظت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة رواہ مسلم۔ ایک مرتبہ اور پڑھتے ہیں حدیث کو۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة رواہ مسلم۔ اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ لا نہیں، ینظر دیکھے، الرجل کوئی مرد، الا طرف، عورتی شرمگاہ یا آبرو کی طرف، الرجل کسی دوسرے مرد کی شرمگاہ کی طرف، اور لا نہیں، المرأۃ اور نہ ہی کوئی عورت، الا طرف، عورتی شرمگاہ کی طرف، المرأتی کسی دوسری عورت کی۔ رواہ مسلم، اسے روایت کیا ہے مسلم نے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ ترجمہ: سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرد کسی دوسرے مرد کی شرمگاہ پرائیویٹ پارٹس کو نہ دیکھے اور نہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کی شرمگاہ کو دیکھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابو سعید خدری کون سے صحابی ہیں؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سعد بن مالک بن سنان انصاری خزرجی ہے۔ اب دیکھیں ان کا اصل نام کیا ہے؟ سعد بن مالک بن سنان، اور یہ ایک انصاری صحابی ہیں۔ خزرج ایک بہت بڑا قبیلہ ہوا کرتا تھا، اس کے اندر سب قبیلہ ہے خدری، خدرہ، اس کے یہ صحابی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور خزرج بھی ایک بہت بڑا قبیلہ، ایک ٹرائب تھا، اس سے یہ تعلق رکھتے تھے۔ خدرہ ایک انصاری قبیلہ ہے جس کی طرف یہ منسوب ہیں۔ آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 1170 حدیثیں مروی ہیں، یعنی آپ کتنے حدیث کے نریٹر ہیں، راوی ہیں؟ 1170، 1170 حدیثیں آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں اور آگے روایت کی ہیں۔ آپ کا شمار کبار صحابہ میں ہوتا ہے، یعنی ان کی عمر بہت کبار تک، یعنی بہت بڑی عمر تک یہ صحابی زندہ رہے۔ آپ نے تقریباً 86 برس کی عمر پائی، 86 ایئرس، تو یعنی بہت لمبی عمر پائی۔ 86 سال تک کے وہ زندہ رہے، اور 74 ہجری کے آغاز میں مدینے کے اندر فوت ہوئے، یعنی ان کا جو وفات ہوئی ہے 74 ہجری میں، یعنی ہجرت کے 74 سال بعد آپ کی وفات ہوئی ہے، اور بقیع قبرستان میں دفن ہوئے۔ جنت البقیع جو قبرستان ہے جنت مدینے کا بقیع، اس میں ان کی تدفین ہوئی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کی حدیث کی تشریح دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث ایک بہت اہم مسئلے کے بارے میں رہنمائی کرتی ہے، جس کی جانکاری حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا ہم پر واجب ہے۔ انسان چاہے مرد ہو یا عورت، ٹھیک ہے، اس کے پاس شرمگاہ چھپانے کی چیز ہے جس کا پردہ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح دوسرے شخص پر واجب ہے کہ وہ اس سے نگاہ بست رکھے۔ یعنی ایک تو یہ کہ انسان کو اللہ رب العزت نے کچھ اورا دیے ہیں، اورا مطلب چھپانے کی چیز، ٹھیک ہے، اور اس میں خاص طور پر شرمگاہ جو ہے اس کو چھپانا ہر مسلمان پر، ہر انسان پر ایکچولی میں فرض ہے، لیکن اللہ کے رسول نے ہم تک یہ بات پہنچا دی
کہ شرمگاہ جو ہے چھپانے کی چیز ہے، دکھانے کی، ایکسپوز کرنے کی چیز نہیں ہے۔ تو نہ تم دکھاؤ اور نہ سامنے والا دیکھے، یعنی کہ ایک تو ہمیں حکم دیا گیا کہ چھپائیں، اور دوسرے سامنے والے شخص کو حکم دیا کہ نہ دیکھے، ٹھیک ہے؟ تو نہ دیکھے اور نہ ہی اس کو دکھائے۔ حدیث میں وارد حکم کا تعلق ایک مرد کا دوسرے مرد سے اور ایک عورت کا دوسری عورت سے متعلق ہے، لہٰذا کسی آدمی کا عورت کے سطر کو دیکھنے اور کسی عورت کا کسی مرد کے سطر کی جانب دیکھنے سے متعلق بدرجہ اولا وہی حکم ہوگا جو حکم ایک مرد کا دوسرے مرد اور ایک عورت کا دوسری عورت کے سطر کی جانب دیکھنے کے متعلق ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یوں بتا دیا کہ ایک مرد کو مرد کی شرمگاہ دیکھنا اور ایک عورت کو عورت کی شرمگاہ دیکھنے پر بھی پابندی ہے، تو ایک مرد کس طرح سے عورت یا عورت کس طرح سے مرد کی شرمگاہ دیکھ سکتی ہے؟ یعنی کہ یہ تو اور بھی بڑا جرم ہو جائے گا اور بھی بڑا گناہ ہو جائے گا کہ ہم اپوزٹ جینڈر جو ڈفرینٹ جینس ہے اس کی شرمگاہ کو دیکھ لیں۔ جس طرح سے آج بے حیائی کا ماحول ہے اور کتنا زیادہ فحاشی پھیل چکی ہے اور نیوڈیٹی اور بے حیائی عام ہو چکی ہے کہ عورتوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا ہے، اور عورتوں نے عورتوں کو، جب عورتیں ہی عورتوں کو دیکھ رہی ہے تو مرد بھی دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ عورتوں نے اپنے آپ کو چھپانے کی چیز نہیں سمجھا، کھول دینے کی چیز سمجھ لیا ہے، جس طرح کا ماحول اور معاشرہ ہے۔ تو کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس بات کی تاکید کر دی کہ کوئی مرد بھی مرد کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتا اور عورت بھی عورت کی شرمگاہ کو دیکھ نہیں سکتی، تو کس طرح سے عورت اپنے آپ کو کھلے عام ایکسپوز کر رہی ہے کہ مرد بھی دیکھ رہے ہیں اس کو، عورت بھی دیکھ رہی ہے؟ تو یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ جب ہم نے اس کا حکم جان لیا تو ہم پر ضروری ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اس کو چھپائیں تاکہ لوگ اسے نہ دیکھ سکیں، اور اس معاملے میں کبھی بھی سستی سے کام نہ لیں، چاہے اس کا تعلق دیکھنے سے ہو یا چھونے سے ہو، ٹھیک ہے؟ تو چھونا تو اور بھی بڑا جرم ہو جائے گا جب دیکھنا ہی منع ہے، اور ہم اس بات کو جان لیں کہ یہ ایسا معاملہ ہے جس کے بارے میں کسی بھی حال میں سستی، مذاق اور تسامح درگزر کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی یہ بہت گریو آفینس ہے، بہت بڑا جرم ہو جائے گا اگر انسان اپنی شرمگاہ کو کیا کرے، کھلا رکھے، یعنی اس کو نہ چھپائے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، کوئی سستی کرنے کا عمل نہیں ہے، اور اس میں بہت پابندی لازمی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حدیث کا مفہوم ہے جو کہ اللہ کے رسول نے ہمیں اس زمانے میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بتایا تھا۔ اس زمانے میں تو لوگ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہی نہیں تھے، لیکن اس زمانے میں لوگ اپنے آپ کو کھلے عام کھول کر چل رہے ہیں اور اس چیز کو برا نہیں سمجھ رہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس بات پر تاکید کر دی تھی کہ کوئی مرد کسی مرد کی شرمگاہ کو نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کی، اور آپس میں ایک دوسرے کا تو دیکھنا ہی حرام ہے، منع ہے، اور ایک مرد مرد کی اور عورت عورت کی بھی شرمگاہ کو نہ دیکھے۔ جو چھپانے کی چیز ہے، جو کور کرنے کی چیز ہے، اس کو کور کرے، چھپا کر رکھے۔ اس میں انسان کی عصمت اور اس کی آبرو اور اس کی عزت کی حفاظت ہے۔ تو اس حدیث کے اوپر ہم نے سب نے عمل کرنا ہے، اور اس کی ٹیچنگز، اس کی جو تعلیم ہے وہ بچپن سے ہی دی جانی چاہیے، بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی دی جانی چاہیے، تاکہ اس کو بڑے ہوتے ہوئے یہ چیز، بڑے ہونے کے بعد یہ چیز اوڈ نہ لگے، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔